أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ ہم 19ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 19ویں پارے کا آغاز سورۃ الفرقان سے ہوتا ہے۔ 19ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جن لوگوں کو میری ملاقات کا یقین نہیں، وہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کا نزول ہونا چاہیے یا ہم رب رحمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب وہ قیامت کے روز اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کو کوئی خوشخبری نہیں ملے گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، اور کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد اس سے غافل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں بری صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ قیامت کے دن انسان کفِ افسوس ملتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ملے گا، اے کاش میں نے دنیا میں رہ کے اپنے نبی کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، سنت کی اتباع کی ہوتی، کاش میں بری محفلوں میں نہ گیا ہوتا، میں نے اپنی راتیں غلط راستے پہ چل کے نہ گزاری ہوتی، غلط جگہوں پہ نہ بیٹھا ہوتا، غلط یاریوں میں بیٹھ کے میں نے اپنا ایمان ضائع نہ کیا ہوتا۔ تو نصیحت آ جانے کے بعد قرآن آج ہمارے پاس ہے، خوبصورت اللہ کا کلام، یہ نصیحت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ اس کے آ جانے کے بعد لوگ، اس کو پڑھ لینے کے بعد لوگ کیوں غفلت میں پڑ جاتے ہیں، کیوں راستہ بھول جاتے ہیں؟ جب انسان بری صحبت کو اختیار کرتا ہے، برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، برے لوگوں میں رہتا ہے، برے ہمسائے اس کو مل جاتے ہیں، تو پھر وہ قرآن کی نصیحت بھی بھول جاتا ہے۔ ایسے حالات میں عموماً آپ کسی ایسے شخص کو نصیحت کر کے دیکھیں، وہ تب تو آپ کی بات شاید سن بھی لے، لیکن پھر جب وہ اپنے اپنوں میں جائے گا، اپنے ایسے غلط دوستوں کے پاس جائے گا، تو پھر وہ اس نصیحت کو بھول جائے گا، انہی جیسا ہو جائے گا، انہی کے نقش قدم پہ چلے گا، ان جیسے کام کرے گا۔ تو اس لیے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، وہ ان سے کیا سیکھ رہا ہے، ان کی عادات کیسی ہیں۔ اگر دوستوں کی عادات اچھی ہوں گی تو آپ کے بچوں میں بھی وہ آئیں گی، لیکن اگر ان میں بری عادات ہیں تو پھر آپ کے بچوں پہ ان کا ضرور اثر پڑے گا۔ سورہ فرقان کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود اور قوم لوط پہ آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا کہ کس طرح ان تمام اقوام نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت کے عذاب کا نشانہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان تمام اقوام نے
اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں کی تکذیب کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے کسی ایک نبی کی بھی تکذیب کرتا ہے وہ کسی ایک کی تکذیب نہیں کرتا بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرتا ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام نے اپنی قوموں کے لوگوں سے اپنی دعوت کے بدلے کسی اجر کو طلب نہیں کیا بلکہ وہ سب اس دعوت کے بدلے جہانوں کے پروردگار سے اجر کے طلبگار تھے، لیکن یہ ان کی قوم کے لوگوں کی عاقبت نا اندیشی تھی کہ انہوں نے خلوص کے ساتھ دی جانے والی دعوت کو نظر انداز کر دیا اور ان کی مخالفت پر تلے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تائید اور نصرت فرمائی اور ان نافرمانوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ اب دیکھیے تقریباً ہر پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، ان کی بات ہوتی ہے، ان کا کوئی نہ کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت خوبصورت ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کی زندگی سے بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابراہیم ہی وہ ہستی ہے جس نے رب رحمان سے وفا کا حق ادا کیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے پوری وفا کی ہے۔ اللہ نے جیسے قربانیاں مانگی ویسے اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے تیار رکھا۔ کبھی نہیں کہا کہ اللہ یہ کیوں، فوراً سر تسلیم خم کیا۔ حالات جیسے بھی تھے، تبھی تو بیٹا بھی ایسا جوان ہوا، جوانی کے وقت ہی ایسی اطاعت تھی اس کے دل میں بھر دی گئی تھی کہ فوراً کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر آپ چھری چلائیے۔ بہت خوبصورت زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے بت پرستی کی وجہ دریافت کی کہ کیا تم جب ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں اور کیا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو جواب میں قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہیں پوجتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کے معبودوں کا مخالف ہوں۔ میری وفا اور محبت رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے بنایا اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، جو مجھے بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے قیامت کے دن معاف بھی فرما دے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اپنی طرف سے نازل ہونے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو عربی جیسی خوبصورت اور واضح زبان میں اتارا اور اس کو جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر لے کر آئے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرا سکیں، اور کہا کہ اس کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی، ان کے علماء بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر جھوٹ بولنے والے بڑے گناہگار پر نازل ہوتا ہے اور بھٹکے ہوئے شاعروں پر بھی شیطان اترتا ہے۔ وہ شعراء جو ہر وقت وہم کی وادیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور صرف باتیں بنانے میں معروف رہتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان کے بعد انہوں نے عمل صالح کا راستہ اختیار کیا،
اللہ تعالیٰ ان سے شیاطین کو دور فرمائیں گے۔ سورۃ الشعراء کے بعد سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال معجزات عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ان کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکومت کے اعتبار سے جناب داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا اور ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات، انسانوں اور ہواؤں پر بھی ان کو حکومت عطا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ جب جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے چیونٹیوں کو حکم دیا کہ سب اپنے اپنے بل میں چلی جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے گزرنے کے وجہ سے کچلی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام تک یہ الفاظ پہنچا دیے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آپ کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، اور یہ دعا کی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار کی ایک کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے کہ آپ نے ہدہد کو غائب پایا۔ سب موجود تھے، سب پاس بیٹھے تھے، سارے پرندے تھے، لیکن ہدہد پاس نہیں تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح ہی کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے قانون میں بہت جو انہوں نے دستور بنائے ہوئے تھے ان اصولوں کے بہت پکے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہدہد نہیں ہے تو اس کی غیر حاضری کی اگر کوئی وجہ ہوگی تو پھر ٹھیک، نہیں تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ اس نے قانون توڑا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا تو اس نے کہا کہ جناب سلیمان علیہ السلام، آج دربار کی طرف آتے ہوئے میرا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کے لوگوں کو اللہ رب العزت کی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں، اور ان پر ایک عورت حکمران ہے، اور قوم کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہی ہیں جبکہ انہیں اللہ کی پوجا کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، سمجھ کی بات ہے نا، جب وہ اللہ دینا چاہے تو وہ پرندوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں، جانوروں کو بھی عطا کرتے ہیں، اور حیوانوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ ایک شیر جسے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ یہ گستاخ میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے، اسے چیر کے پھاڑ کے رکھ دو، تو وہ گیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو چیر اور پھاڑ دیا۔ اب یہ ہدہد ایسی بستی میں سے گزرے، دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کرتی ہیں جبکہ انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو آ کے سلیمان علیہ السلام کو واقعہ سنایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام اس ملکہ کے نام خط لکھتے ہیں۔ ملکہ خط کو پڑھنے کے بعد درباریوں سے مشورہ کرتی ہے اور جواب میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تحفے تحائف بھجوا دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تحفوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ان تحفوں سے بہت بہتر ہے۔
آپ اپنے درباریوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے تخت کو میرے دربار میں لے کر آئے؟ اس پر ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں دربار کے برخاست ہونے تک، یعنی دربار کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ملکہ کے تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ اللہ کے اسماء اعظم کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا میں ملکہ کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے یہاں حاضر کر دوں گا، اور آنن فانن میں تخت وہاں موجود تھا، یعنی فوراً وہاں پہ تخت موجود تھا، وہ لے کر آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ تبدیلی کر کے ملکہ سے پوچھا کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ تو جواب میں ملکہ نے کہا ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے محل کے ایک خاص حصے میں آنے کی دعوت دی۔ اس حصے کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، لیکن دیکھنے والی آنکھوں کو پانی محسوس ہوتا تھا، یعنی اتنا شیشے کی طرح خوبصورت فرش بنا ہوا تھا کہ دور سے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ پانی ہے۔ اب دیکھیں آسائشیں ان کے پاس بھی تھی، خوبصورت گھر اور تخت ان کے پاس بھی تھے، لیکن وہ ہدایت کے راستے سے نہیں ہٹے، رب کی عبادت کرنے سے نہیں ہٹے۔ اس سے بڑی بادشاہت تو شاید آج تک کسی کو نہیں ملی، ایسی بادشاہت نہ آئندہ کسی کو ملے گی کہ جس انسان نے جنوں پہ بھی حکومت کی، ہواؤں پہ حکومت کی، پرندوں پہ حکومت کی، لیکن سر ایک رب کے سامنے جھکانے والا، رب کے حکم پہ تعمیل کرنے والا، رب کی حدود کو پار نہ کرنے والا۔ آج کسی کو ایک خطے کا تھوڑا سا عہدہ مل جائے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری خلقت میرے نام لگی، اب میں جیسے چاہوں گا ویسے کروں گا، میں جس کو چاہوں گا ماروں گا، جسے چاہوں گا زندہ کروں گا، میری مرضی ہے، میرے پاس اختیار جو ہے۔ تو جن کو اللہ اختیار دے، ساتھ ہدایت بھی دے، دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ دین کی سمجھ بوجھ بھی دے دے، تو اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ عافیت کے ساتھ جب دنیاوی نعمتیں عطا کرے، عہدہ یا مرتبہ دے، لوگوں پہ سلطنت اور بادشاہت دے، ان کا نگران یا محافظ بنائے، تو اللہ اپنے سے ڈرنے والا بھی بنا دینا، اپنا ڈر بھی عطا کرنا کہ کہیں کسی کے معاملے میں کوئی تھوڑی سی کمی بیشی ہوگی تو اللہ آپ کے سامنے آ کے کیا جواب دیں گے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو شیشے کے فرش سے گزرنے کے لیے کہا تو ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو اٹھا لیا تاکہ کہیں اس کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں پانی سے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ یہ فرش شیشے کا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ملکہ کو جتلایا کہ تم پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکتی۔ تو سلیمان علیہ السلام اصل میں ملکہ کو بتا رہے تھے کہ اسی طرح تم سورج کی روشنی اور اللہ کے نور میں بھی فرق نہیں کر سکتی۔ ملکہ نے فوراً اعلان کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اور ملکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ دین کی دعوت حکمت اور دانائی سے دینی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم